اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میک اپ، لوشن، کریم یا آئل وغیرہ اگر انسان نے لگایا ہوا ہے تو اس سے اس کا وضو درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو مختلف صورتیں ہیں آئل، کریم یا لوشن وغیرہ لگانے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں کہ جن سے وضو کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ مثلا جو نیل پالش ہے خواتین لگاتی ہیں ناخنوں کے اوپر، وہ بالکل اس سے وضو درست نہیں ہے، چونکہ ان کی جلد ہوتی ہے اور وہ پانی کے پہنچنے میں مانع ہے۔ ضروری ہے کہ وضو کرنے سے پہلے نیل پالش کو اتارا جائے۔ اس کے علاوہ جو آئل استعمال کیا جاتا ہے یا کریمز یا لوشن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں اگر وہ اتنا کم ہے کہ ان کی چکناہٹ فقط جو وہ محسوس ہو رہی ہے لیکن پانی کے پہنچنے میں مانع نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آئل اتنا زیادہ لگایا ہوا ہے آپ نے سر کے اوپر، یا لوشن یا کریم اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے اس کو اتارا جائے، لوشن کو، کریم کو یا آئل وغیرہ کو اتارا جائے، اور پھر اس کے بعد وضو کیا جائے، وَإِلَّا آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صابن کے ذریعے اتاریں، کوئی کپڑا لے کر بھی آپ اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اس چکناہٹ سے صاف کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں وضو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا وضو کے بعد اگر میک اپ آدمی کرے اور پھر نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، اس نے پہلے وضو کیا، وضو کر کے اب وضو مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد جب وہ ناخن پالش لگا لیتی ہے یا میک اپ کر لیتی ہے اور پھر وہ نماز پڑھتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنا اس طرح درست ہے۔ ضروری ہے کہ وضو سے پہلے کوئی اس طرح کی چیز موجود نہ ہو کہ جو جلد تک پانی پہنچنے میں مانع ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔